اسی ضمن میں صرف یہ بات بتا دیں کہ محرم الحرام میں بھی اس کالے کپڑے کی بالکل فضا قائم ہو جاتی ہے، تو اس پر بھی یہی موقف ہے آپ کا؟ جی بالکل، میں کہتا ہوں جی آپ محرم الحرام میں کالے کپڑے پہنے اور آپ صحیح شیعہ علی ہونے کا ثبوت دیں، لوگوں کو صحیح بات بتائیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اصلی شیعہ نہیں، ہم اصلی شیعہ ہیں۔ دنیا کے ہر مہذب معاشرے میں دیکھیں سیاہ رنگ غم کے اظہار کی علامت ہے، سیاہ لباس غم کے اظہار کا منطقی اور فطری انداز ہے، اور ہم اسی محبت کے تحت امام حسین کے غم میں ماہ محرم الحرام میں سیاہ لباس کالا لباس پہننے کے حوالے سے اہل سنت کا اور اہل تشیع کا موقف کیا ہے؟ بالعموم پورا سال اور بالخصوص محرم شریف میں کالا لباس پہننے کے حوالے سے اہل سنت کا اور اہل تشیع کا موقف کیا ہے؟ اہل سنت کیوں نہیں پہنتے اور اہل تشیع کالا لباس کیوں پہنتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ بنیادی طور پر یہ بات سمجھیں کہ اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل تشیع کے ہاں بھی سفید لباس کی فضیلت دونوں کی کتابوں میں موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالعموم سفید لباس ہی پہننا اور سفید لباس ہی کی فضیلت بیان کی ہے۔ اہل سنت کی تو کئی کتابوں میں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، جبکہ اہل تشیع کی کتابوں میں سے یہ کتاب الفروع من الکافی ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی کی جلد نمبر 6 کتاب الزی والتجمل اور حدیث کا نمبر 12405 اور 12406 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البسوا البیاض فإنہ اطیب واطہر، کہ سفید لباس پہنو، سفید لباس زیادہ پاکیزہ اور زیادہ ستھرا ہے، وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو سفید لباس میں کفن دو۔ یہ حدیث سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں متفقن علیہ اور صحیح حدیث موجود ہے، دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے۔ تو اس سے واضح ہوا کہ سفید لباس پہننا افضل بھی ہے، اطیب بھی ہے، اطہر ہے، اور اسی میں مردوں کو کفن دینے کا حکم دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمومی سنت یہی ہے کہ حضور سفید لباس پہنتے تھے، سفید لباس کو پسند کرتے تھے۔ اب باقی رہ گیا کالا لباس، تو کالا لباس بھی ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ کالا لباس پہننا عمومی طور پر جائز ہے۔ اب رہ گئی بات اہل تشیع کی کہ اہل تشیع کے ہاں عمومی طور پر کالے لباس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یہ ایک مغالطہ دیا جاتا ہے، اس مغالطے کا ازالہ یہاں ضروری ہے کہ عمومی طور پہ اہل تشیع کے ہاں کالا لباس پہننا جائز نہیں ان کی کتابوں کی روح سے، اور وہ حوالے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مثال کے طور پر یہ کتاب ہے من لا یحضر الفقیہ، اور یہ دوسری کتاب ہے الفروع من الکافی۔ الفروع من الکافی کی جلد نمبر 3 کتاب الصلاۃ اور روایت کا نمبر ہے 5358۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اصلی فی القلنسوۃ السوداء، کیا میں کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھ لوں؟ فقالا، تو آپ نے فرمایا لا تصلی فیہا فإنہا لباس اہل النار، کالی ٹوپی پہن کے نماز نہ پڑھو کیونکہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ یہ شیعہ کی کتاب ہے اور اس میں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی روایت جو ہے وہ سیدنا امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیخ صدوق نے اپنی کتاب علل الشرائع کے صفحہ نمبر 446 اور 447 پہ نقل کی کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کو یہ بات تعلیم دی اور سکھایا، فرمایا لا تلبسوا السواد فإنہ لباس فرعون، کالا لباس نہ پہنو کیونکہ کالا لباس یہ فرعون کا لباس ہے۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان علل الشرائع میں شیخ صدوق نے نقل کیا، اور یہ کتاب ہے من لا یحضر الفقیہ، جس کی جلد نمبر 1 اور روایت کا نمبر ہے 765 اور 766۔ 765 پہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کالی ٹوپی پہن کے نماز نہ پڑھو، انہا لباس اہل النار، کیونکہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے،
اور 766 پہ یہ روایت موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اصحاب کو سکھایا لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون، فرمایا کہ کالا لباس نہ پہنو کیونکہ یہ فرعونیوں کا لباس ہے۔ اور ایک حوالہ اور سن لیں، یہ ہے الفروع من الکافی اور اس کی جلد نمبر ہے 6، کتاب الزی و تجمل، اور روایت کا نمبر 12422 اور 12423۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکرہ السواد الا فی ثلاثن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالا لباس ناپسند فرماتے تھے، یہ شیعہ کتاب میں لکھا ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ الخف یعنی موزہ، والامامہ اور امامہ یعنی پگڑی، اور ابا، موزہ، امامہ اور پگڑی، ان 3 چیزوں کے علاوہ باقی لباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کالا ہوتا تھا تو اس کو ناپسند فرماتے تھے۔ یہ شیعہ کتاب میں روایت موجود ہے۔ اور ان روایات پر تبصرہ کرتے ہوئے مولا باقر مجلسی جو ان کے ثقۃ المحدثین ہیں، اپنی کتاب حلیۃ المتقین کے صفحہ نمبر 8 پر ان روایات کو معتبر لکھتے ہیں کہ یہ سند معتبر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے معتبر سندوں سے موجود ہے کہ انہوں نے کالے لباس کو ناپسند کیا اور منع کیا اس سے۔ اب یہ عمومی حکم ہے اہل تشیع کی کتابوں میں کالے لباس کا۔ اب پھر شیعہ جو ہیں وہ کالا لباس محرم میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ محرم میں کالے لباس کو بطور سوگ کے اور بطور غم پروری اور حزن اور جو نا وہ غم معدوم کو تازہ کرنے کے لیے سوگ کے طور پر کالا لباس پہنتے ہیں۔ چونکہ ان کے ہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر غم منانا، سوگ کرنا، ماتم کرنا، پیٹنا، نوحہ خوانی کرنا، ان کے ہاں ان کا یہ موقف ہے۔ اہل سنت کے ہاں محرم شریف کا ادب ہے۔ سیدنا امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ہم شہادت حسین کا، مناقب حسین کا اور اہل بیت کے اطہار کے عظمت اور ان کے مناقب کا ذکر کرتے ہیں، محرم کا ادب کرتے ہیں، لیکن سوگ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں 3 دن سے زیادہ منانے کی اجازت نہیں ہے، نہ حضور کی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور نہ اہل بیت طہار کی تعلیمات اس کی اجازت دیتے ہیں، لہذا ہم سوگ نہیں مناتے۔ اور سوگ کے طور پر کوئی ایسا عمل جو سوگ کی کیٹیگری میں آتا ہو اس کو ہم جائز قرار نہیں دیتے، جبکہ اہل تشیع کالا لباس سوگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کالا لباس سوگ کے طور پر ہی استعمال ہوتا رہا ہے اور اب بھی شیعہ جو ہے وہ سوگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اوپر میں 2 حوالہ جات پیش کروں گا، ایک اہل سنت کی کتاب سے اور ایک اہل تشیع کی کتاب سے۔ یہ الفروع من الکافی ہے، اس کی جلد نمبر 5 ابواب المتع، حدیث نمبر 10204 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر خواتین سے جب بیعت لی تو ان سے اس بات پر بیعت لی، اور بھی باتیں کی، ان میں سے ایک یہ تھا کہ وَلَا تُسَوِّدْنَا ثَوْبًا، کہ تم اس بات پر مجھے میرے ساتھ بیعت کرو کہ تم کالا لباس نہیں پہنو گی، وَلَا تَدْعِينَ بِوَيْلٍ، اور کسی مصیبت کے وقت واہ ویلا نہیں کرو گی۔ فَبَايَعَهُنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ھذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر ان سے بیعت لی کہ تم کالا لباس نہیں پہنو گی، یعنی سوگ کے طور پر وہ عورتیں بہت لمبی مدت تک کالا لباس پہنتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس بات پر بیعت لی کہ تم کالا لباس نہیں پہنو گی۔ اس سے صاف واضح ہوا کہ کالا لباس جو ہے وہ سوگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہے اہل سنت کی کتاب صحیح بخاری۔ صحیح بخاری میں 313 نمبر حدیث ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کننا ننہا ان نحد علی میت فوق 3، کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا، ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ ہم میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کریں۔ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ اس سے منع کیا گیا۔ ہاں، عورت اپنے شوہر کے فوت ہونے پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی، اور وہ 4 مہینے 10 دن تک جب سوگ کرے گی تو وہ سرما نہیں لگائے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، اور رنگا ہوا یعنی رنگ دار زرق برق لباس نہیں پہنے گی، الا ثوب عصب، مگر ثوب عصب پہنے گی۔ شارحین نے ثوب عصب کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ کالا لباس، یعنی سوگ کے طور پر 4 مہینے 10 دن وہ کالا لباس پہن سکتی ہے اپنے شوہر کے فوت ہونے پر۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ
یہ کالا لباس جو ہے یہ سوگ اور غم کے لیے پہنا جاتا ہے، اور احادیث کی روشنی میں، تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں کسی بھی شخص کے فوت ہونے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی عام طور پہ اجازت نہیں ہے، سوائے عورت کو اپنے شوہر کے فوت ہونے پر وہ 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کے فوت ہونے پر سوگ کر سکتی ہے۔ اب چونکہ محرم شریف میں سوگ کے طور پر روافض اور شیعہ وہ کالا لباس پہنتے ہیں، یہ ان کا شعار اور علامت بن چکی ہے، تو اہل سنت کے لیے کالا لباس محرم میں پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اور سنن ابی داؤد میں 4031 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت کی، اس جیسا بنا وضاقتہ میں طور طریقے میں، تو وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی اس کا حشر اور اس کا جو ہے شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا جن کے ساتھ وہ مشابہت کرے گا۔ لہذا چونکہ اس مہینے میں محرم شریف میں کالا لباس پہننے میں روافض کے ساتھ، اہل تشیع کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ساتھ جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔ لہذا کسی سنی کو محرم شریف کے بالخصوص پہلے عشرے میں کالا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے۔